خواصہ سے جمع اور استمتاع کا حکم۔ عرب والے خواصہ عورت کے ساتھ نہایت ہی نفرت و حقارت کا برتاؤ کرتے تھے، نہ ان کے ساتھ کھاتے پیتے تھے اور نہ سکونت رکھتے تھے۔ یہی وتیرہ یہودیوں اور مجوسیوں کا بھی تھا۔ اس پر ثابت بن الدحدہ رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شدید جاڑوں کے دن میں اور ہمارے پاس کپڑوں کی قلت ہے، کیا ہم ایک کپڑے میں اپنی عورتوں کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں؟ اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ ترجمہ اور تجھ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ وہ ناپاکی ہے، پس عورتوں سے حیض میں الگ رہو، ان کے نزدیک نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو لیں، اور جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر آؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ توبہ کرنے والوں اور پاک لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ یعنی تم کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم خائصہ عورتوں سے مجماعات نہ کیا کرو، اور یہ حکم نہیں دیا جاتا کہ ان کو گھروں سے نکال دیا کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یہود حالت حیض میں اپنی عورتوں سے غافیت نفرت کا اظہار کرتے تھے، یہاں تک کہ ان سے نہ کلام کرتے تھے اور نہ ان کی طرف نظر کرتے تھے، اور انصار برعکس اس کے حالت حیض میں حد سے زیادہ احتیاط کرتے تھے، یہاں تک کہ ان سے زبردستی وطی کرتے تھے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس آیات کے ذریعے مسلمانوں کو افراط و تفریط سے روکا اور ایک معتدل حکم دے دیا، یعنی حیض ایک ناپاکی ہے، اس حالت میں اپنی عورتوں سے نفرت و کراہت کا اظہار تو نہ کرو بلکہ جماع سے الگ رہو، اور اس اجتناب میں بڑی بڑی طبی مصلحت مدمر ہے، وہ یہ کہ حالت حیض میں جمع کرنے سے بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ حالت حیض میں جمع کرنے سے اسلام نے اس قدر شدت اور تاکید کے ساتھ روکا ہے کہ اس کو گناہ کبیرہ ٹھہرا دیا، اور ساتھ ہی اس کو ناقابل معافی جرم ٹھہرایا ہے۔ اگر کوئی شخص خائصہ عورت سے جمع کرے تو اس کو توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور اگر صاحب مقتدرت ہے تو بھی صدقہ دے جس کی مقدار 4.5 تولہ سونا ہے۔ صدقہ کا حکم اس وقت ہے جب کہ اسی حالت میں جمع کیا کہ خون سرخ آ رہا تھا، اور اگر اس حالت میں جمع کرے کہ خون کا رنگ زرد ہو گیا ہو تو پھر 2.25 ماشا سونا خیرات کرنا چاہیے تاکہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ باقی رہا عورت کا سوال، تو اس پر اس فعل کے ارتکاب کا کوئی جرم نہیں، سارا وبال صرف مرد پر عائد ہوتا ہے۔ تنبیہ زہدی فرماتے ہیں کہ مذکورہ بالا آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرد نہیں دونوں کو نہایت ہی تاکید و تادید کے ساتھ جمع کیا ہے، بخلاف باقی احکام کے۔ اس بنا پر فقہ نے فتویٰ دیا ہے کہ جو شخص حالت حیض میں جمع کرنے کو حلال جانے وہ کافر ہے۔ الغرض حالت حیض میں جمع کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جیسا کہ اوپر بتلایا گیا۔ باقی رہا اختلاط اور استمتاع کا سوال، سو اس کے متعلق حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک عورت سے لذت حاصل کرنا منع ہے، اس حصہ کے علاوہ جس حصہ سے چاہے حظ و لطف حاصل کر سکتا ہے، اور امام محمد فرماتے ہیں کہ خاص شرمگاہ سے لذت حاصل کرنا منع ہے۔ مسئلہ اگر عورت 10 دن میں پاک ہوئی تو قبل از غسل
بھی صحبت کرنا جائز ہے، اور اگر 10 دن سے کم ایام منقطع ہو گیا تو 10 روز گزارنے کا انتظام کرنا چاہیے، یا کم از کم نماز کا پورا وقت گزر جانا چاہیے، کیونکہ ایسی عورت پر نماز بھی اس وقت فرض ہوتی ہے جبکہ نماز کے آخر وقت کا زمانہ موجود ہو۔ اگر کسی عورت کا حیض عادت مقررہ سے کم مدت میں منقطع ہو گیا تو غسل میں تاخیر کرنا واجب ہے۔ مثلا ایک عورت کی 5 دن کی عادت مقرر تھی اور 4 دن میں حیض منقطع ہو گیا تو 1 دن غسل میں تاخیر کرنا واجب ہے۔